پورے قرآن کی مختصر ترین تفسیر جسے آپ زندگی میں ایک بار ضرور سنیں۔ میں آج کے اس ویڈیو سیشن میں قرآن کی سب سے شارٹسٹ تفسیر کی سیریز بنانے جا رہا ہوں، جس میں میں قرآن کے آپ کو ود ریفرنس، ود ورسز، ود آیات آپ کو قرآن کی چند موٹی موٹی باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا، جس سے آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ آئے گا، بدلاؤ آئے گا۔ اور یہ کام میں صرف اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوں۔ میری آپ لوگوں سے یہ التجا ہے کہ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں، تو ان پر عمل ضرور کیجئے، ان کو آگے شیئر کیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ قرآن کی تفسیر کا آغاز قرآن کی سب سے پیاری آیت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ گفتگو کے دوران بدتمیزی نہ کیا کرو، آپ کے لہجے میں، آپ کی پوری بات میں کہیں پر بھی تلخ کلامی نہ ہو، آپ کا لہجہ پولائٹ ہو، کائنڈ ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات سورہ ال عمران میں فرماتی ہے کہ اپنے غصے پر قابو رکھو۔ اور میں اس بات کو حضرت علی کی ایک مثال سے کوٹ کرنا چاہوں گا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو بھی پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو کر لے۔ سورۃ القصص میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، اپنے قریبی، اپنے اہل و عیال، اپنے ہمسائے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرو، ان کے لیے اپنے دل میں بغض نہیں رکھو۔ سورۃ النحل میں اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے تکبر نہ کیا کرو۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کو سب سے اوپر سمجھیں اور دوسرے کی ذات کو کچھ سمجھیں ہی نہیں، دوسرے کی ذات کو حقیر جانیں۔ This is called تکبر۔ سورہ نور میں اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے کہ دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو۔ جب آپ اپنی لائف کی اس سٹیج پر آ جائیں گے کہ آپ دوسروں کی غلطیاں معاف کرنے لگ جائیں، تو میں آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آپ کی جو گاڑی ہے، آپ کی جو زندگی کا پہیہ ہے، وہ اچھی راہ پر چلنا شروع ہو گیا ہے۔ اب بس نیڈ ہے اس میں استقامت کی، ان اعمالوں پر چلنے کی، پختگی کی، استقامت کی۔ اور پھر اللہ رب العزت کی ذات سورہ لقمان میں فرماتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ آہستہ بولا کرو۔ اور پھر سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی آواز کو نیچی رکھا کرو، کیونکہ دیکھیں چیخیں مارنے والی آواز جو ہے نا، گدھوں کی سی آواز ہے۔ تو اپنی آواز کو ہمیشہ پولائٹ وے میں، ایک میڈیم لہجے میں اپنے الفاظ کو ادا کیا کرو، اپنی زبان سے لفظوں کو نکالا کرو۔ سورۃ الحجرات کی سب سے پیاری آیت ہے یہ، اور سب سے خطرناک اور سب سے خوفناک۔ دوسروں کا مذاق مت اڑایا کرو۔ ہم لوگ آج پتہ نہیں کس دور میں رہ رہے ہیں، کس اپنے مینٹیلٹی کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ کسی کے لمبے قد کا، کسی کے چھوٹے قد کا، کسی کے کالے کلر کا، کسی کے گورے کلر کا، کسی کی خوبصورتی کا، کسی کی بدصورتی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق میں مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہرگز ایسا مت کرو۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرما رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والدین کی خدمت کیا کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والدین کے آگے اف تک نہ کیا کرو۔ اگر کبھی والدین اس عمر کو جا پہنچیں کہ اب تم ان کا واحد سہارا ہو، تم ان کو سہارا دو گے تو وہ زندگی میں کچھ کریں گے، تب ان کی جو طبیعت اور کیفیت ہوتی ہے نا، وہ تھوڑی جھڑکنے کی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ سے بیزار ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے تمہیں جھڑکا اور آگے سے تم نے اف تک نہیں کہا تو تم کامیاب ہو، تم بلندیوں کے ان مقاموں پر چلے گئے ہو کہ اب تمہیں پیچھے کوئی نہیں دھکیل سکتا۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات سورہ نور میں فرماتا ہے کہ والدین کی پرمیشن کے بغیر ان کے کمرے میں داخل نہ ہو۔ آج کی سیریز کی پہلی ویڈیو کو میں یہاں پر اختتام کرنا چاہتا ہوں، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس سیریز کو پورا دیکھیے گا،
کیونکہ میں قرآن کی موٹی موٹی باتیں، جن کا ٹائٹل میں یہ دے رہا ہوں کہ قرآن کی شارٹیسٹ تفسیر ود شیخ عثمان شامی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔